بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس منا من شق الجیوب. آگے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیس منا من لطم الخدود، نہیں ہے ہم میں سے وہ شخص کو جو اپنے غم کی وجہ سے اپنے رخسار کو مارے اور اپنے گریبان کو چاک کرے. وہ دعا بدعو الجاہلیہ، وہ دعا بدعو الجاہلیہ. جاہلیت ہے، جاہلیت کی پکار کو پکار کے ساتھ پکارے ہم. اس کا کیا مطلب ہے؟ پکارے جاہلیت کی پکار کے ساتھ بولے کیا ما یقول اہل الجاہلیت ما لا یجوز شرعا. یعنی مصیبت میں تکلیف میں کوئی بھی غیر شرعی لفظ استعمال کرے، سمجھو کہ یہ ہے کہ جو شریعت سے ہٹ کر ہے، وہ جاہلیت کے زمانے کی گویا کہ بات ہوگی. ما یقول اہل الجاہلیت مما لا یجوز لہ شرعا، یا کرنا ایسی بات کہنا کہ جو شرعاً جائز نہ ہو. یا کرنا اللہ اپنی مہربانی سے ہمارے ایک نوجوان فوت ہو گیا، ہم اور رونے والے کریں ایک کوئی ویڑا سے جان رہا ہے، تو کوئی ویڑا سے جان کوئی ویڑا سے جان رہا ہے. کیا کہتے ہیں پنجابی زبان میں شاید ایسے ہی کہتے ہیں نا، یہ کوئی ویڑا سے جان رہا ہے، کوئی ویڑا سے جان رہا ہے. یعنی یہ بچہ ہے بہنی میں فوت ہو گیا ہے. اللہ کے بندوں کو ہے ویلا کوئی پنجابی زبان میں کہیں کوئی ویڑا سے جانتا تو کوئی تجھ سے پوچھے جانا جب موت کا وقت آ جائے، چاہے بچے کا ہو، جوان کا ہو، بوڑھے کا ہو، وہی موت کا ویلا ہے. وہی وقت ہے اس کا. ویلا وقت تو کہتے ہیں کہ کوئی ویڑا سے جانتا، کوئی ویڑا سے جانتا ہے، پنجابی زبان میں کہتے ہیں. تو بھائی موت اپنے وقت پر ہی آتی ہے، چاہے بہانے سے آئے چاہے بغیر بہانے کے، موت اپنے وقت پر ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. آگے اس میں وہ تسلی کا سامان بھی ہے، انا للہ کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں. لام تملیک کے لیے ہے کہ ہمارا ایک گروہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. بچے ہمارے اپنے نہیں، رب کی دی ہوئی امانت ہے ہمارے پاس. یا ہر چیز انہی کے ملک میں ہے، قبضے میں ہے. تو مالک کو حق ہے جب چاہے ہے وہ اپنے ملک میں تصرف کر لے، جب چاہے بلا لے. انا للہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے. احرام شریف میں آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں جہاں جنازے کے اعلان ہوتے ان میں ہے اثر ہے کیا ہے الصلاۃ والرجال والنساء والصبیان یرحمکم اللہ تعالی. ایسے کہتے ہیں الصلاۃ ہے الصلاۃ والرجال والنساء والصبیان ہے، بچے ان کا بھی یرحمکم اللہ تعالی. تو بہرحال موت اپنے وقت پر ہی آتی ہے کیا نا. حتیٰ کہ شہید ہے، شہید سے آدمی قتل بھی ہو، شہید بھی ہو، وہ بھی اپنے وقت پر ہی فوت ہوتا ہے. شرح عقائد کی کتاب میں جملہ لکھا ہوا نا، والمقتول میت بأجلہ. آدمی قتل بھی ہو، شہید بھی ہو، تو وہ بھی اپنے وقت پر ہی فوت ہوتا ہے.
پھر سوال ہوتا ہے قاتل سے قصاص کیوں لیتے ہیں؟ جب وہ اپنے وقت پر فوت ہوا ہے تو پھر قاتل سے قصاص کیوں لیتے ہیں؟ اس کا جواب یہی کہ قاتل نے خدائی نظام میں دخل اندازی کی ہے، یا قاتل اپنے خیال میں سمجھتا ہے کہ موت و حیات میرے قبضے میں ہے، حالانکہ موت و حیات بندے قبضے میں نہیں، رب کے قبضے میں ہے۔ اس نے خدائی نظام میں دخل اندازی کی ہے، دخل اندازی کرنے کی وجہ سے پھر اس سے بھی قصاص کیا جا رہا ہے۔ کیوں آپ نے نظام میں دخل اندازی کی ہے اپنا؟ اور اس اللہ پاک نے کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، تمہارے لیے ولکم فی القصاص میں حیات زندگی ہے۔ جب قاتل کو معلوم ہوا، جلالین میں ہے، جب قاتل کو معلوم ہوا کہ مقابلے میں میری بھی گردن اڑے گی تو پھر شاید وہ اپنے اس فعل سے باز آ جائے، گویا کہ اس نے اپنی جان کو بھی بچا لی اور اپنے بھائی کی جان کو بھی بچا لیا۔ آگے چلیں۔ وفي قال حدثنا ابو القاسم قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عاصم قال عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من يقدر القراء فما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا حزنا قط واشد منه باب الذي يحزنه عند المصيبه۔ اللہ فرما رہے ہیں نعم الادلان و نعم العلاوہ۔ ادلان کا معنی کیا ہے؟ نعم الادلان۔ اب حاشیے دیکھ بدلا اور دیکھو حاشیے، نعم الادلان و نعم العلاوہ۔ تھوڑا سا غور کریں گے تو مطلب سمجھ جائیں گے۔ ہاں، لأن العدل نصف، ہاں کیا لکھا ہے؟ نصف، ہاں بوجھ کا نصف ہے نا، علی احد شقی الدابہ۔ آگے والحمل، ہاں العدلان، والعلاوہ ما یجعل بین العدلین، ہاں بین عدلین، ہاں جزاک اللہ۔ بار ذہن میں آگئی کجاوے کی دونوں جانبیں، دونوں جانبوں میں بوجھ برابر رکھا ہوا ہو۔ یہ دونوں جانبوں کو کیا کہیں؟ کجاوے کی دونوں جانبیں جن کے اوپر برابر بوجھ رکھا ہوا ہے اس کو عدلان کہیں گے۔ اور پھر درمیان میں بھی، کجاوے کے درمیان میں بھی سامان رکھ دیتے ہیں نا، سامان کے اندر بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور سامنے بھی سامان رکھا ہوتا ہے، اس کو علاوہ کہتے ہیں۔ تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اس آیت میں بہترین عدلان اور بہترین علاوہ ہے۔ عدلان کے یعنی اس کے عدلان بھی بہترین اور علاوہ بھی بہترین۔ عدلان سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ ہاں خود دیکھیں وہاں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ہاں گویا کہ مصیبت میں ہے، اولئک یہی لوگ ہیں کہ ان پر صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ پاک کی صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک مہربانی فرمائے۔ صلوات من ربہم ورحمہ، اپنے رب کی طرف سے صلوات اور رحمتیں ہیں، وہ اولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو یہاں پر صلوات اور رحمت ہیں، یہ ایسا ہے جیسا کہ کجاوے کی دو جانبیں ہیں، دو جانبوں کے درمیان ہے، یعنی ثواب کی گٹھی رکھی ہوئی ہے۔ اور آگے وہ اولئک هم المہتدون، اس کی مثال کیسے ہے؟ درمیان کی گٹھی کی طرح ہے۔ وفي قال حدثنا محمد بن ابي سلمة وامرأة معاذ وامرأة أخرى باب قيام الجنازة وفي قال
نماز جنازہ یہ میت کے حق میں آخری دعا کا ذکر کیا تھا، پورا کر دیا تھا اور اذا صلیتم الجنازہ فاخلصوا له الدعاء، اس کا جواب ذرا کر دیا تھا۔ اچھا میں نے کیا تھا نا، ہمارے حضرت استاد مولانا شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی جامع قاسمیہ میں عصر کی نماز کے بعد جنازہ تھا، جنازے سے پہلے مختصر بیان فرمایا جنازے کے متعلق۔ فرمانے لگے نماز جنازہ یہ میت کے حق میں آخری اجتماعی دعا ہے، نماز جنازہ یہ میت کے حق میں آخری اجتماعی دعا ہے، اور دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی جائے، پھر درود شریف پڑھا جائے اور پھر دعا مانگی جائے۔ اور نماز جنازے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف اور تیسری تکبیر کے بعد دعا ہے۔ لہذا نماز جنازے کے بعد پھر کوئی اور دعا نہیں ہے اگلا۔ بعض دوسرے لوگ ہیں مثلا بریلوی حضرات ہیں، شاید وہ دعا کرتے ہیں، میں خیال ہے، حالانکہ نماز جنازہ خود دعا ہے۔ باپ دیکھیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و کتنی جامع دعا ہے۔ بلکہ میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھ رہے کہ مجھے کچھ جامع دعا بتلائیں، تو حضرت نے ان کو نماز جنازے کی دعا بتلائی۔ اور بھی ہیں خیر جامع دعا، لیکن یہ بھی ایک جامع دعا ہے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما، ہمارے مردوں کی مغفرت فرما۔ اور ہاں صاحب آپ دیکھیں کوئی رہا اس میں کوئی باہر آ کرنا ایک اور جو نماز جنازے کے بعد دعا کے قائل ہیں، وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، وَإِذَا ایک حدیث میں آتا ہے وَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ، شاید یہ بدلایا تھا میں نے اس کے بعد مدنی میں شاید یہ بات مختلف جگہوں میں چلتا رہتا ہے، کہیں کوئی بات ہو جاتی ہے۔ اچھا اذا صلیتم الجنازۃ فاخلصوا له الدعاء، امام اہل سنت رحمہ اللہ تعالی نے دعا بعد الجنازہ جس سے استدلال کرتے ہیں، اس کا جواب دیا وہاں پر راہ سنت میں، اذا صلیتم الجنازۃ فاخلصوا له الدعاء۔ ان حضرات کا استدلال یہ ہے کہ جب تم نماز جنازہ پڑھو تو فاخلصوا له الدعاء، ان حضرات کے ہاں تمہارے کہ جب تم نماز جنازہ پڑھ چکو تو پھر فاخلصوا له الدعاء، پھر میت کے لیے خالص دعا کرو۔ پھر تو بظاہر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے نماز جنازہ تو بغیر اخلاص کے پڑھیں اور پھر بعد میں اخلاص سے ان کے لیے دعا کریں۔ نماز جنازہ بغیر اخلاص کے، اے اللہ کے بندو، اس دعا سے مراد نماز جنازے کی دعا ہے۔ دھیان سے بنا اللہ تعالیٰ اپنی مہربان ہے۔ بریلوی عالم دین اور شیخ صاحب نے ان کا استدلال یہ تھا کہ اذا صلیتم الجنازۃ فاخلصوا له الدعاء، یہاں جب تو نماز جنازہ پڑھ چکو تو پھر اس کے لیے خالص دعا کرو، پھر یعنی دعا بعد جنازہ کے اس بات کو کر رہے ہیں۔ اور ان کی دلیل یہ تھی کہ شوط و جزا میں تغیر ہوتا ہے، شوط و جزا میں تغیر ہوتا ہے آپس میں، شوط و جزا آپس میں
ان میں تغیر ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ نماز جنازہ پہلے ہو اور دعا بعد میں ہو. پھر شیخ صاحب نے پھر جواب دیا کہ تغیر کے لیے تغیر کی مختلف قسمیں ہیں. کبھی تغیر ہے یعنی کل اور جز کے اعتبار سے تغیر ہوتا ہے. کبھی تغیر جز اور کل کے اعتبار سے تغیر ہوتا ہے کہ نماز جنازہ یہ کل ہے، جیسے نا کبھی کل اور جز کے اعتبار سے، جیسے قرآن پاک میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ کہ جب آپ قرآن پاک پڑھیں تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. یہ شرح جزا ہے. اب یہاں قرآن فَإِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ یعنی قرآن پاک کا پڑھنا شرط، اور یہ قرآن یہ کل ہے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا جز ہے الگ ہے. یہاں شرط و جزا کے درمیان تغیر کل اور جز کے اعتبار سے ہے. کبھی ماہیے کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں کل اور جز. اسی طرح اذا صلیتم الجنازۃ فاخلصوا له الدعاء، جب تم نماز جنازہ ہے، یہاں بھی شرط و جزا کے درمیان تغیر جز اور کل کے اعتبار سے کہ نماز جنازہ کل ہے اور دعا اس کی جز ہے اگنا. اب مطلب یہ ہے کہ فَإِذَا صلی جب تم نماز جنازہ پڑھو تو فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء نماز جنازے میں اخلاص سے اس کے لیے دعا مانگا گیا ہے. فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء اگر ہے مراد اس سے نماز جنازے کی دعا مراد ہے، یعنی کہ نماز جنازہ بغیر اخلاص سے پڑھ لیں اور بعد میں پھر اخلاص سے دعا کریں اس کے لیے ہے، یہ مطلب نہیں آگنا. ذہن میں آگے بات ہے. ان حضرات کے ذریعے سے شرط و جزا میں تغیر ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہاں بھی تغیر ہے، لیکن تغیر کی کئی قسمیں ہیں. یا نام یہاں کسی کے پاس راہ سنت ہے، راہ سنت کسی کے پاس کتاب. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. چلو پھر انشاءاللہ وہاں سے انشاءاللہ اس میں مجھے موقع ملا تو انشاءاللہ الحمدللہ. اتنی بار ذہن میں آ گئی کہ یہاں پر تغیر ہے، لیکن تغیر کل اور جز کے اعتبار سے تغیر ہے یہاں پر. آگے چلیں. بچہ اگر فوت ہو تو شریک کون سی دعا پڑھیں گے؟ اللہم اجعلہ لنا فرطا. فرط کا معنی کیا ہے؟ فرط کا معنی ہمارے بزرگ سہر مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا، اور بزرگوں کی تعبیرات میں بڑی برکت ہوتی. اللہم اجعلہ لنا فرطا، اے اللہ اس بچے کو میرے لیے باعث مسرت بنا، باعث مسرت خوشی کا سامان بنا. فرطا اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. اللہم اجعلہ لنا فرطا کما اے اللہ اس بچے کو ہمارے لیے فرط یعنی باعث مسرت خوشی کا سامان بنا، باعث مسرت. واجعلہ لنا اجرا وذخرا، اور اس کو اجر و ثواب اور آخرت کا ذخیرہ بنا، اور سفارش کرنے والا بنا. مشفع ایسی سفارش جو قبول کی جائے، مقبول شفاعہ. پھر آگے آپ نے پڑھا صلیت خلف ابن ابا علی جناز فقرأ بفاتح الکتاب. بھائی منہر شیخ الاسلام صاحب حضرت مفتی تقی اسماعیل صاحب دام مکاتم عالیہ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، تو اس میں وہ کچھ آواز آہستہ پڑھیں تو سپیکر میں آواز آ جاتی ہے نا، تو ہر سورہ فاتح پڑھ رہے ہیں. تو پھر کچھ حضرات نے شور اٹھایا کہ ہر نے سورہ فاتح پڑھی ہے. تو بھائی دیکھو پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھتے ہیں نا، ثنا، تو اور سورہ فاتح میں بھی ثنا ہے کہ نہیں؟ سورہ فاتح
یعنی سورہ فاتحہ بطور قرات کے نہیں پڑھتے ہیں، ہمارے ہاں بطور قرات کے نہیں ہے، ہاں بطور ثنا کے پڑھ سکتے ہیں کہ سبحان اللہ کر رہا ہوں، اس کی جگہ پر آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، بطور ثنا کے بطور تعریف پہ ہیں۔ بعض ائمہ کے نزدیک تو خیر ہے، لیکن ہمارے نزدیک ہی ہے کہ ہمارے ہاں تو ایک ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ لیکن کوئی شخص اگر سبحانک اللہم کے بجائے الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ بطور ثنا کے پڑھ لے، یہ تو ہے نا بطور قرات کے، وہ نہیں، ہم بطور ثنا کے پڑھ سکتے ہیں، ہمارے نزدیک ہی ہے۔ تو حضرت نے بھی جو پڑھی تھی وہ بطور ثنا کے پڑھی جا کرنا ہے، وہ کہ اسی سے ثنا کی جا کو سورہ فاتحہ پڑھ لیا۔ آگے چلیں۔ وبه قال حدثنا علي بن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد بن قال وقال لي خليفه حدثنا يزيد بن سليمان قال حدثنا سعيد بن قال عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه في قبل وتولي ولا قال وصف انه لا يسمع قران عالمه ملكان فاقعده ويقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد فيقول اشهد انه عبد الله ورسوله ويقال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال ارسل ملک الموت الی موسیٰ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت کو بھیجا گیا۔ فلما جاءہ، ملک الموت ان کے پاس آئے، سکہ ایک ان کو تماچا مارا اور ان کی آنکھ نکال دی، فرشتے کی آنکھ نکال دی۔ یاد رکھنا جب فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے تو اس میں قوت بھی انسانوں کے بقدری ہوتی ہے، انسانوں کے آس پاس، ورنہ تفسیر در منصور میں ہے کہ ایک فرشتے کو پوری دنیا کے جن و انس کے برابر قوت عطا کی جاتی ہے، پوری دنیا کے جن و انس کے برابر قوت عطا کی جاتی ہے، یعنی پوری دنیا کے انسان اور جن ایک طرف اور ایک فرشتے کی قوت ایک طرف ہے، پوری دنیا کے جن و انس کے برابر اس کو قوت عطا کی جاتی ہے۔ لیکن جب یہ فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں تو پھر ان میں قوت انسانوں کے آس پاس ہی ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تشریف لا گئے، میں روح قبض کرنے کے لیے آؤں، ایک تماچا لگایا ان کی آنکھ نکال دی۔ فقال ارسلتنی الی عبد، فرجع الی ربہ، تو رب تعالیٰ کے پاس لوٹے، ارسلتنی الی عبد، آپ نے ایسے بندے کے پاس مجھے بھیجا جو موت کا ارادہ نہیں کرتا۔ فرد اللہ علیہ عینہ، اللہ نے ان کی آنکھ کو ان کی جگہ پر لٹا دیا، ٹھیک کر دیا۔ وقال، پھر کہا کہ اب واپس جائیں، اس لیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے پہلے اجازت لی جاتی ہے، تو بغیر اجازت کے آگے ارسل ملک الموت الیہ فقل لہ، ہاں تو پھر آپ لوٹیں اور آپ موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ سے آپ کہیں یدہ علی متن سور، کیا معنی خود کرے معنی، یدہ اپنا ہاتھ بیل کی پشت کے اوپر رکھیں، بیل کی پشت کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی ہی آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی، کہ آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی ہی عمر آپ کی بڑھا دی جائے گی۔ یا رب تعالیٰ، اے رب تعالیٰ پھر کیا ہوگا، اتنی عمر مل بھی گئی تو پھر کیا ہوگا، پھر موت، پھر موت ہی ہے نا، تو یا باری تعالیٰ فالآن، بس میں بھی موت کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ ان یدنیہ من الارض المقدسۃ رمیۃ بحجر، یاد رکھنا، ان یدنیہ من الارض المقدسۃ رمیۃ بحجر، کہ مجھے یہ وادی تیہ میں تھے یا دوسری جگہ، وادی تیہ میں، میدان تیہ میں
مشورہ کیا باری تعالیٰ مجھے بیت المقدس کے اتنا قریب کر دی جائے کہ وہاں سے بیت المقدس سے اگر کوئی پتھر پھینکیں پتھر پھینکیں وہ اس زمین کے اوپر آ کر گرے جاتا ہے، اتنا قریب ہو جائے کہ وہاں سے بیت المقدس کی زمین سے پتھر پھینکیں تو یہاں زمین کے اوپر آ کر گرے جاتا ہوں۔ رمیتم بحجر، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلو کنتم، اگر میں ہوتا وہاں ہوتا پھر میں تم کو دکھاتا ان کی قبر الی جانب طریق کثیب احمر، سرخ ٹیلے کے پاس، الی جانب طریق راستے کے ایک جانب میں ہے، سرخ ٹیلے کے پاس۔ تو یہ سرخ ٹیلہ میں یہ تبوک ہے، غزوہ تبوک جہاں پر ہوا، اللہ نے وہاں پر بھی حاضری کی توفیق بخشی، وہاں پر مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کی۔ تو وہاں میں جو رہبر تھے انہوں نے بتلایا کہ یہ وہی مسجد ہے، یہ مسجد اسی جگہ پر ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ تبوک کے موقع پر جہاں خیمہ تھا، کہ میں اسی خیمے کی جگہ پر یہ مسجد ہے، مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں پھر نماز پڑھ کر باہر نکلے، ساتھ ہی قبرستان، مسجد کے ساتھ ہی قبرستان، وہاں پر حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے ذاکر صحابی تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا غزوہ تبوک کے موقع پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آپ نے خود ان کو قبر مبارک میں ان کو اپنی قبر میں اتارا، ان کی میت کو لاش خود قبر میں اتارا۔ اور میں ایک صحابی کہیں مجھے رشک آ رہا تھا، کاش کہ ان کی جگہ پر ان کے اللہ تعالیٰ اپنی اس محبت شفق کو دیکھ کر رشک آ رہا تھا کہ کاش کہ ہمیں بھی یہ ساتھ نصیب ہوتی ہے۔ بڑے ذاکر صحابی تھے، بڑے تو ان کی بھی وہاں ساتھ قبرستان میں خبر تھی، وہاں پر بھی ایصال ثواب کیا۔ وہاں سے پھر ہم جا رہے تھے یعنی تبوک سے آگے نا سعودی عرب کے بارڈر کے اوپر نا ایک شہر ہے، حقل ایک شہر ہے، یہ سرحدی علاقہ، سرحدی شہر ہے۔ تو حقل کی طرف جا رہے تو راستے میں پھر نا یہ کثیب اس کے نمونے نظر آئے، سرخ ٹیلے وہاں، یعنی وہ ریت سرخ رنگ کی ریت اور ریت کے ٹیلے وہاں نظر آ رہے۔ مجھے پھر اندازہ ہوا کہ جو بخاری شریف میں آتا ہے نا، اور پھر وہاں سے پھر بیت المقدس بھی جب وہاں حقل پہنچے تو وہاں سے سامنے مقبوضہ فلسطین وہ نظر آتا ہے، شام کو وہاں کی بتیاں نظر آتی ہیں۔ وہاں سے اردن جانا ہوا تو وہاں تو خیر ایک جگہ ایسی تھی کہ وہاں سے اگر کوئی بادل نہ ہو تو بیت المقدس کے مینار بھی نظر آتے ہیں وہاں۔ میں نے بھی کوشش کی لیکن مجھے تو نظر نہیں آیا، لیکن اور ساتھی شاید ان کو نظر آ گئے تھے، میری کو نظر شاید کمزور تھی، لیکن باہر اور ساتھی کہتے ہیں یہاں یہ جگہ ہے، یہاں سے بیت المقدس اگر موسم صاف ہو، مطلع صاف ہو تو یہاں سے بیت المقدس کے مینار نظر آ جاتے ہیں۔ دعا کریں اللہ پاک کی ذات، اللہ تعالیٰ بیت المقدس، اللہ اس کی یہودیوں کے شکنجے سے اللہ اس کو آزاد فرمائے، اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو بہرحال تو وہ کثیب احمر میں کثیب احمر سرخ رنگ کے ٹیلے، تو وہاں پر ہم جا رہے راستے میں نے بہت سے وہاں سرخ رنگ کے ٹیلے تھے، وہاں پہ نہیں تھے بلکہ تھوڑے فاصلے پر وہاں نظر آتے تھے وہ
سرخ ریت کے ٹیلے یاد ہیں، ان القصیب الاحمر اسی کا نمونہ ہے۔ وہاں سے بیت المقدس بھی وہ فلسطین کا علاقہ بھی قریبی ہے، تو معلوم ہوگا یہ ٹیلے شاید وہاں بھی ہوں گے، اس قسم کے ٹیلے وہاں بھی، وہاں تو میں نے خود دیکھے، اس سے پھر اندازہ ہوا کہ یہاں کوئی آس پاس اس قسم کے ٹیلے ہوں گے جن کے بارے میں فرمایا کہ بیت المقدس سے قریب کر دیا جائے کہ پھر اللہ تعالیٰ کو اگر میں وہ فرما رہے ہیں اگر فلو کنت سما، اگر میں اس جگہ ہوتا میں تم کو دکھلاتا حضرت موسیٰ علیہ السلام میں قبر کہ راستے کے جانب میں عند القصیب الاحمر ایک سرخ ٹیلے کے پاس ہے، سرخ ٹیلے کے پاس ہے، وہ سرخ ٹیلے الحمدللہ میں نے دیکھے وہاں پر، وہاں ریت کے سرخ ٹیلے وہاں ہے، فاصلے پر نا چھوٹے بلا جیسے چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں سی ہوتی ہیں اس قسم کے وہ ٹیلے ہیں۔ جزاک اللہ، آگے چلیں۔ یہ بت پرستی ہے، ہاں یہ تصویر سازی سے شروع ہوئی آگا، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ حدیث شروع نے وہ حبشہ کی زمین میں حاضر ہوئی، ہر ام سلمہ اور ہر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتتا ارض الحبشہ، حبشہ کی زمین میں حاضر ہوئی، فذکرتا من حسنها، اور پھر اس کے یعنی اس کی خوبصورتی کا ذکر کیا اور تصاویر کا ذکر کیا، فرفع راسہ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا، فرمایا اولئک اذا مات منہم الرجل الصالح، فرمایا اولئک یہ لوگ اذا مات منہم الرجل، جب ان میں سے کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا، بنوا ولا قبرہ مسجدا، تو اس کی قبر کے اوپر ایک مسجد بنا لیتے، ثم صوروا فیہا تلک الصور، پھر اس میں ان کی وہ ہے وہ نیک آدمی کی تصویر لگا دیتے ہیں۔ تو شروع میں تو احترام کے لیے وہ تصویر لگا دیتے، لیکن بعض لوگ انہوں نے پھر اسی کی عبادت اور پوجا پاٹ شروع کر دیا کریں، تو گویا کہ یہ جو بت پرستی ہے اس کی جڑ بھی یہ تصویر سازی ہے، بلا ضرورت بچنا چاہیے ان چیزوں سے۔ آگے چلیں۔ ہمارے ہاں لحد ہوتی ہے، یا لحد تو کہتے ہیں بغلی قبر کو، بغلی قبر، یہاں ہوتا ہے، یہاں لحد یعنی پہلے وہ گڑھا کھود کے پھر ایک قبلے کی جانب وہ ایک اور گڑھا کھود لیتے ہیں، یہ اس کو بغلی قبر کہتے ہیں، یعنی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ وہاں پر یہی ہے لحد، یہ بغلی قبر ہوتی ہے، اسی میں پھر وہ میت اس جو ہے گڑھا ہوتا ہے اس میں وہ ڈال دیتے ہیں، اور میت کو پھر ویسے ہمارے ہم بعض دفعہ اس کا اہتمام نہیں کرتے، ویسے سیدھا لٹا دیتے ہیں اور چہرہ قبلے کی جانب، ورنہ اصل یہی ہے کہ کروٹ دے کر پچھلی دیوار کے ساتھ کروٹ دے کر پورا یعنی ان کو چہرہ بھی ہو اور پورا جسم بھی قبلے کی جانب کی جائے، جیسے دائیں کروٹ پر لیٹتے ہیں کوشش کی جائے گا، نام تو میں خیال چہرہ تو کر دیتے ہیں قبلے کی جانب، پر قبلہ پھیر دیتے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ پہلے میت کو وہاں قبر میں رکھیں، پچھلی دیوار کے ساتھ ٹے لا کر تھوڑا ٹے دے کے اس کا جسم بھی ہے نا، تو اس کا بھی جتنا ہو سکے اس کو بھی قبلے کی جانب کیا جائے، تو جسم کا حصہ جو ہے قبلے کی جانب کیا جائے، تو وہاں تو وہ بغلی قبر ہوتی ہے، بس وہ قبر ایسی بالکل وہ بس ان کا ماشاء اللہ ان کا اپنا وہ فون اس میں بالکل ایسے جیسے بالکل نا دائیں کروڑ پلیٹ ہے اس طرح ہٹا دیتے ہیں نا۔ آگے چلیں۔
ہمارے ہاں کون سی ہوتی ہے؟ شک یعنی شک کا مطلب وہ پہلے گڑھا کھودتے ہیں، پھر اس میں درمیان میں سے ایک چھوٹا گڑھا کھودتے ہیں اور اس میں سے ہمارے ہاں چونکہ یہاں زمین نرم ہے تو وہاں عرب حضرات وہاں پر زمین سخت ہے، وہاں پر اگر یہاں وہ کر لے تو وہ بھی ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہے کہ یہاں پر اس کو کیا کہتے ہیں ہماری قبر کو سامی کہتے ہیں یا شک لحد جو ہوتی ہے وہ بغلی قبر کو کہتے ہیں، اور جو ہمارے ہاں یہ شک ہوتی ہے اس کو یہ گڑھا کھودا پھر درمیان میں سے پھر ایک چھوٹا گڑھا کھود کر میے کو ڈال دیا، جہاں نرم زمین ہو تو وہاں اس پر عمل کر لیا جاتا ہے۔ وہاں پر دو شہیدوں کو ایک کپڑے میں ہی دفن کیا جاتا ہے، کپڑے کی قلت کی وجہ سے۔ کان یجمع بین رجلین من قتل احد فی ثوب واحد۔ ثم یقول ایہم اکثر اخذا للقرآن، تو پھر وہاں کہتے ہیں جو قرآن پر ہے جس نے قرآن پاک زیادہ یاد کر رکھا ہوتا ہے قرآن پاک کی وجہ سے قرآن پاک کے احترام میں ان کو قبر میں آگے رکھا جاتا ہے۔ باقی دوسرے جو باقی صحابی تھے ان کو ان سے کم یاد ان کو پیچھے ان کو اکثر اخذا للقرآن، جو سب سے زیادہ قرآن پاک کو یاد کرنے والے ہوتے تو قرآن پاک کی وجہ سے ان کو دفن میں بھی قبلے کی جانب میں آگے رکھا جاتا ہے۔ آگے چلیں، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی کچھ حرکتیں ایسی تھیں کہ شاید دجال یہ ہوں، لیکن بعد میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سمندر کے جزیرے میں وہ رستہ بھول گئے تھے نا، وہ کشتی میں تھے، رستہ بھول گئے جزیرے میں، وہاں پھر دجال سے ملاقات کی اور پھر وہ سارا منظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرمایا، تو پھر آپ کو یقین ہوا کہ دجال وہاں ہے، وہاں ورنہ پہلے اس کی حرکات کی وجہ شبہ ہو رہا تھا کہ شاید یہ دجال ہوں۔ آگے چلیں، یاد ہے اور ہاں یہ مجہول کا صیغہ ہے نا، جس طرح کہ جنا جاتا ہے بہیمہ ہے، بہیمتن جمع ہے، جس طرح جنا جاتا ہے بہیمہ ہے، بچہ ہے، ایک کامل بچے کی شکل میں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ یاد هل تحسون فیہا من جدعاہا۔ آگے چلیں، یخفف عنہما ما لم یبس، یہ روایت پہلے گزری ہے، پہلے ترجمہ کیا تھا اس کا، جزاک اللہ، پہلے گزری ہے روایت، جزاک اللہ، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں، وہاں کتنا پڑھ لی ہے، چلو انشاءاللہ بڑھیں گے۔